بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ زندگی کی الجھنوں میں الجھ چکے ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ماہ سفر کے پہلے 10 دنوں میں مفتی صاحب کا بتایا ہوا یہ عملی وظیفہ ضرور پڑھے، جو آج کی ویڈیو میں مفتی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام دکھ، تمام تکلیفیں ایسے نکل جائیں گی جیسے مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے۔ تو اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب کا بتایا ہوا یہ عمل ضرور سنیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے، تمام دکھوں سے نجات کے لیے، تمام غموں سے نکلنے کے لیے اللہ کی ذات عالی کو ہم نے پکارنا ہے۔ اللہ کی ذات عالی کو ہم نے اپنا بنانا ہے۔ اللہ کی ذات عالی کو ہم نے اپنا لینا ہے، اور ایسا اپنانا ہے کہ دل و جان سے اپنانا ہے۔ دل و جان سے ہم نے اللہ کی ذات عالی کو اپنا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی بھی مسئلہ بن جائے، کوئی بھی مشکل بن جائے، کوئی بھی مصیبت بن جائے، تو آپ نے صرف اور صرف مجھے پکارنا ہے، مجھے بلانا ہے، میری ذات عالی کے دروازے پہ دستک دینی ہے۔ بڑے کمال کی بات میرے اللہ نے فرمائی ہے۔ آپ کے علاقے میں کوئی بڑا آدمی آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی مشکل بن جائے، کوئی معاملہ ایسا بن جائے جو آپ سے حل نہ ہو رہا ہو، تو آپ نے بس مجھے اطلاع کر دینی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے وہ خبر مجھ تک پہنچا دینی ہے، آپ کا مسئلہ جانے اور میں جانے۔ اب آپ کے علاقے کا بڑا سردار، بڑا چودھری، امیر آدمی، علاقے کا تھانے دار، ڈی پی او، ایس ایچ او، فلاں وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسئلہ بس ہمیں بتا دینا ہے، ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اب اللہ کی ذات عالی کتنی بڑی ذات ہے، وراء الورا ذات ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی مسئلہ بن جائے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ بن جائے، تو آپ نے بس مجھے بتانا ہے، بس مجھے بتانا ہے۔ ہم اپنے علاقے کے چودھری اور وڈیرے کی بات پر تو یقین کر رہے ہیں، اسے اپنا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں، لیکن جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں جنم دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں لایا ہے، اس اللہ کی ذات عالی کی بات پہ ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہمیں بالکل اعتماد نہیں آ رہا، کیونکہ ہم اس سے نہیں مانگ رہے، ہم اس کے دروازے پہ دستک نہیں دے رہے، ہم اس کے دروازے پہ آہوزاری نہیں کر رہے، ہم اس کے دروازے پہ اپنی نیاز جبین کو نہیں جھکا رہے۔ صحابہ کا ایک وفد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ ہمارا اللہ ہم سے کتنی دور ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی دور ہے۔ اگر تو بہت دور ہے، ہم اس کو زور زور سے اونچی اونچی آواز سے پکاریں گے، اور اگر نزدیک ہے تو پھر ہم اس کو اسی حساب سے پکاریں گے۔ اللہ کی ذات عالی نے یہاں پہ بڑا کمال کا جواب دیا ہے۔ سورہ انفال میں آتا ہے یسألونک عن الانفال۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ مال غنیمت یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کل، اے میرے لاڈلے حبیب آپ نے بتا دیجئے۔ ایک صحابہ کا وفد آیا عورتوں کا، یسألونک عن المحیض، حیض کے جو مخصوص ایام آتے ہیں عورتوں کے، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ تو اللہ نے میرے نبی کو فرمایا کہ کل، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس کے یہ مسئلے ہیں۔ جہاں پر صحابہ نے نبی سے سوال کیا، نبی نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو ایسے ایسے بتا دو۔ لیکن جب یہ وفد میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ
کہ ہمارا اللہ ہم سے کتنی دور ہے، ہم اس کو کیسے پکاریں، تو اللہ نے بغیر نبی کے واسطے کے ڈائریکٹ جواب دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے بندو، اے میرے پیارے بندو، اے میرے لاڈلے بندو، جب تم مجھے پکارو گے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں، بیچ میں کسی کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی تم مجھے پکارو، دن کو پکارو، رات کو پکارو، صبح کو پکارو، شام کو پکارو، ایسا در ہے، ایسا گھر ہے، ایسا دروازہ ہے، ایسا شانشاہ ہے، ایسا احکم الحاکمین ہے کہ جس کے گھر کا دروازہ 24 گھنٹے اس کے بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کے سائلین کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آپ کی مشکلات اگر پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہیں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہیں، سمندر کی جاگ سے زیادہ ہیں، اللہ کی ذات عالی کو پکارو۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، پکارنا تیرا کام ہے، تیری ساری مشکلات کا حل کرنا میں رب کا کام ہے۔ اور جب ہمیں اللہ کہہ رہے ہمیں پکارو، آپ کی مشکلات کو، آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی غموں کو، آپ کی بیماریوں کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے گھریلو مسئلوں کو، آپ کے کاروباری مسئلے مسائل کو، میں اللہ سب کو ختم کر دوں، سب کو حل کر دوں گا، آپ کی جولی خالی واپس نہیں لٹاؤں گا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بت پرست آدمی تھا، اپنے معبد خانے میں، اپنے بت خانے میں بیٹھا ہوا، ایک عرصہ دراز سے بت کی بات کر رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، مطلب اے پتھر، اے بت، اے مورتی، اس کو پکار رہا تھا۔ اب پتھر سے بھلا کیا آواز آنی تھی اور کہاں سے آواز آنی تھی؟ غلطی سے ایک دن اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد یا صمد یا صمد، اللہ کی ذات عالی کا نام غلطی سے نکلا ہے۔ تو میرے اللہ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے پیارے بندے میں حاضر ہوں تیرے لیے، مجھے حکم تو کر، مجھے بتا تو صحیح کیا کام ہے، عرض تو رکھ میرے سامنے، اپنے دل کی بات تو شیئر کر، اللہ تو جانتا ہے دل کے رازوں کو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، ہمارے دل کے کروڑویں حصے میں اگر کوئی سوال جنم لے رہا ہے، میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو پیدا ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا لبیک یا عبدی، فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو بت کی بات کرنے والا ہے، 1000 سال سے اس کو پوج رہا ہے، اس سے آواز نہیں آئی، آپ کا نام تو اس نے غلطی سے لیا ہے، غلطی سے آپ کو یا سمد کہا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے لاڈلے فرشتوں، اگر میں بھی اس کی بات کا جواب نہ دوں پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق ہے، مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، مارے مارے نہ پھرو، اپنے رب کے دروازے پہ دستک دو، وہاں سے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ کو کوئی کاروبار کے مسئلے ہیں، گھریلو مسئلے مسائل، گویا کہ من جملہ جو بھی آپ کے مسئلے ہیں رب کے سامنے رکھو۔ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جایا کرو، اٹھو تہجد کے وقت میں، اللہ کے سامنے رکھو اپنے مسئلے مسائل۔ میں دیکھتا ہوں کیسے مسئلے حل نہیں ہوتے، کیسے روزی میں برکت نہیں آتی، کیسے گھر میں سکون نہیں آتا۔ اللہ کی ذات عالی نے جب ساری دنیا کو پیدا کرنا تھا تو سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد عالم ارواح میں حضرت آدم سے لے کر حضور کے آخری امت تک میرے اللہ نے سب کو حضرت آدم کو دکھا دیا کہ بھائی یہ ساری آپ کی اولاد ہے، ساری آپ کی اولاد ہے۔ ساری اولاد دکھانے کے بعد میرے اللہ نے ما یلیق بشانی، جو اس کی شان ہے اس کے مطابق یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ 2 انگلیاں ایسے ظاہر کی، اور پھر فرمایا کہ ان 2 اصبع الرحمن، ان 2 انگلیوں کے درمیان اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں کو رکھا ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جدھر چاہے وہ اپنی انگلیوں کو یوں موڑ دیتا ہے، بندے کا دل پھر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور جب یہ سارے معاملے اللہ کے اختیار میں ہیں تو ہم اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے کیسے نہ رکھیں، اس سے کیوں نہ مانگیں؟
बहरहाल सफ़र के पहले 10 दिन आपने ये अमल करना है, अल्लाह की ज़ात आली से खूब गिड़गिड़ा के मांगना है, खूब मांगना है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी तमाम मुश्किलात के हल के लिए ये एक अमल अक्सीर आज़म है अगर आपने कर लिया। अमल अर्ज़ करने से पहले हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं इस्लामी वीडियोज़ हैं, हम सदका जारिया की नीयत से आप हज़रात से वीडियो शेयर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी कोई ऐसा काम करें जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अब वो काम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जाके सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, और फिर हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर दरूद व सलाम का तोहफ़ा लिखें। जब आप लिख जाएंगे, आपका लिखा हुआ कोई और अजीज़ पढ़ेगा, आपको भी अजर मिलेगा, उसको भी अजर मिलेगा, आपकी बरकत से हमारी पूरी टीम को इसका अजर स्वाब मिलेगा। लिहाजा आप ये काम ज़रूर कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और अपनी कंट्री और सिटी का नाम ये ज़रूर लिख दिया करें, और अपना मसला मसाइल जो भी हो, बीमारी है, घरेलू मसला मसाइल है, उसकी डिटेल भी आप लिख दिया करें। जुमेरात के दिन इज्तिमाई दुआ होती है, उस दुआ में इंशाअल्लाह आपका नाम भी शामिल कर दिया जाएगा। अब आते हैं वजीफ़ा के तरीक़ाकार की तरफ। तमाम मुश्किलात के हल के लिए, तमाम गमों से निजात, तमाम दुखों से निजात के लिए बड़ा ज़बरदस्त अमल शुरू करने से पहले आपने दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। दुरूद पाक कभी भी नहीं भूलना। हम बताएं या ना बताएं, आपने हर अमल के शुरू में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। दुरूद पाक एक अपनी बरकत है, एक अपनी तासीर है, एक अपनी फजीलत है। जब बंदा दुरूद पाक पढ़ लेता है अमल के शुरू में, अल्लाह इसकी बरकत से अमल के ऊपर कबूलियत की मोहर लगा देते हैं। हमारा मसला मसाइल यकीन कामिल से अगर हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, उसी वक्त ही हल हो जाता है। ये ऐसे कमाल की चीज़ है और ऐसे काम की चीज़ है कि अल्लाह की ज़ात आली जिस तरह ये रोज़े रोशन की तरह ये सूरज रोशन होता है, इस तरह हमारे मन को रोशन कर देता है दुरूद पाक की बरकत से। इसको ज़रूर पढ़ा करें। अब आपने अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद माह सफ़र के पहले 10 दिन किसी भी वक्त चलते फिरते उठते बैठते आपने ये अमल करना है, और अमल अपनी तमाम मुश्किलात के हल के लिए करना है। अमल क्या करना है? आप अमल बड़ा ज़बरदस्त और नबवी अमल। हमारी अक्सर यही आदत है कि हम आपको कुरानी अमल बताते हैं और आमाल नबवी बताते हैं। किसी ना किसी नबी की दुआ, किसी ना किसी नबी का किया हुआ अमल आप हजरात के गोश गुजार करते हैं। वो अमल क्या है? आयत करीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। चलते फिरते उठते बैठते आपने इसको ला तादाद पढ़ें तब भी ठीक है, और अगर कोई तादाद मुकर्रर कर लें 313 मरतबा, 500 मरतबा, 700 मरतबा, जैसे आपकी मर्जी और आपके पास वक्त हो, आप उस तादाद के मुताबिक इसको पढ़ें। चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ते रहें। फिर आखिर में जब वजीफ़ा मुकम्मल कर लें, अल्लाह की ज़ात आली से दुआ करें कि या अल्लाह, हम भी तेरे बंदे हैं, हज़रत यूनुस भी तेरे ही बंदे थे, आपने उनको गम से निजात दी, गम से निजात दी और अंधेरों से निकाल कर बाहर रोशनियों में लाया। ए अल्लाह, तू वही बादशाह है, तू वही अहकमुल हाकिमीन है, तू तो बादशाहों का बादशाह है। इस आयत करीमा की बरकत से हमारे मसले भी हल कर दे। आपने ये अमल यकम सफ़र से शुरू करना है और 10 सफ़र तक पढ़ना है, और बग़ैर किसी नागे के, दरमियान में आपने नागा नहीं करना, तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके मसले मसाइल, आपकी मुश्किलात, आपके दुख, आपके गम अल्लाह के फजल व करम से हल हो जाए। जी तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने आपके साथ माह सफ़र के पहले 10 दिन का एक बड़ा ही बाकमाल अमल शेयर किया, और अमल भी बड़ी बाकमाल दुआ का, यानी कि आयत करीमा का। ये ऐसी दुआ है जिसके पढ़ते ही अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को आसान कर देता है। तो इस अमल को, इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें
ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔